کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے ہیں، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی. کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہے. فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. فرمایا پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والا یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے. اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب ادا کرتا ہے. یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے. فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کری تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے. یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچا دیتے ہیں. یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے برداشت کرتے. وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے، ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے ہیں. وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. لوگوں کی ان نے کئی منزلہ بلڈنگیں بنا دی پر اپنی چھت سے پانی ٹپکتا رک نہ سکا. حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے. فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا ہے دوستی کا. تم نے ہر شخص کی قسمت میں عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی. حضور نے ہر شخص کو احترام دیا. ہر لوگوں کو پیچھے دل کا قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمع جل جائے اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا.